میری شٹ اپ اکبر خان، شٹ اپ اور بڈھے شٹ اپ یار تیری ماں کو بڈھے شٹ اپ. ہاں تکلیف ہوئی ہے نا متے کرنے والے لوگوں. بڈھے شٹ اپ. یہ جتنی اکبر خان گالیاں دے رہا ہے، یہ جتنی اکبر خان گالیاں دے رہا ہے، یہ ساری اس پر شٹ اپ نہیں کہو مجھے. اوے شٹ اپ بڈھے شٹ فرشتہ اپ. کھڑا ہوا ہے، اوے مر جاؤ بڈھے شٹ اپ. جو اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کے جو ہے مزید اس کو جہنم میں رسول شٹ زیادہ اپ. دیر ڈلے گا. شاط میں شٹ اپ بڈھے شرم کر. موزوری کرے گا، اوے شرم کر بڈھے. جتنا موزوری کرے گا اتنا جو ہے خود جو ہاں ہے. شٹ اپ بڈھے. لا نبی آبادی آنا. ہاں یہ بات ہے اسلانی صاحب، آپ نے نہیں بولنا کیونکہ اکبر خان مرزائی شاتم رسول آپ کا یار ہے، اور شاتم رسول آپ کا یار ہے، کہ آپ نے نہیں بولنا تم مسلمانوں کو گالیاں دینے والا. کیونکہ اسکانی صاحب آپ گالی بازوں کے سردار ہیں، سربراہ ہیں، گرو جی ہیں، گرو جی. اسکانی صاحب آپ گرو جی ہیں. دیوبندی بے بس ہو گئے. اکبر خان آپ کا بھی گرو ہے، موزوری اور کرنے مرزا بس ہو قادیانی ان کا گرو ہے، اور جمبا گروپ انصاروں کا گرو ہے. جمبا تم شاط میں چمبا، اچھا وہ چمبو، اچھا مجھے جمبو چمبو ہے، جمبو چمبو کے ماننے والے اچھا اور یہ گالی باز. اکبر صاحب آپ خاموش ہو جائیں، آسکانی صاحب آپ اکبر خان گالی باز. اچھا لیکن اس کو کہہ دو کہ مجھے دیوبندی بات شٹ کرنے اپ دے گا اکبر تو خان. بات کروں گا، بات کرنے دیتا ہی اوے نہیں. شاتم رسول. بے بس ہے. اچھا اس کو مجھے شٹ اپ نہ کہے، پیر مجھے ڈر صاحب اس لگتا ہے. جمبو کو اوے میوٹ کر شٹ اپ دیں. یہ دیکھا بدتمیز انسان. پھر میں ڈر گیا ہوں. ہم نے اکبر صاحب بدتمیز. حقیقت بتائیے یہ گالی اوے کہاں سے ہے؟ بدتمیز اکبر آپ خان مجھے بتائیں بدتمیز ہے، قاضی بہت یار زیادہ صاحب کے بدتمیز ہے. تعلقات اس نہیں کو تھے کسی نے مرزا صاحب کے بدتمیز ساتھ؟ اچھا اس کو تین باتیں کہہ دو. نہیں جب سجدے میں جاتے تھے تو وہ کیا کہتا تھا قاضی شٹ اپ اور بڈھے. کیونکہ قرآن کو رد کر رہا ہے نا. ایک میری جان قبر میں نہ ڈالیں. قاضی یار کیا اوے کہتا بڈھے تھا؟ شٹ اپ. یہ چلو اوے بتا گالی تو باز دینا. اکبر خان منہ گالی کی باز. کہانی شٹ پڑ اپ. رہی ہے بیچارے کو. اکبر خان اوے بتاؤ تو اسکانی کیا گالی کرتا باز. تھا اوے شٹ اپ اسکانی. آپ کے ساتھ؟ خاموش رہ. یار اس کو مجھے شٹ اپ نہ کرے. اوے شٹ اپ. اوے خاموش ہو جا. وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب اتنے بے شرم انسان تھے کہ انہوں نے پیدائش کا واقعہ لکھا ہے، چودہ تھا اور پیدائش کا واقعہ یہ لکھا ہے کہ وہ کہاں سے نکلے تھے، مطلب نکلنے کا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں رہتا ہوں، وہ اکبر خان صاحب جو تھے نا، وہ اکبر خان نکلنا صاحب جو کیا تھے ہوتا نا، ہے یہ تو وہ بتاؤ. اکبر خان پتہ کیا بات ہے؟ نکلنا جیسے میں پہلے نکلا، میری بہن پہلے نکلی، پھر اس کے ساتھ میں نکلا. نکلنے سے کیا مراد ہے؟ اوے گالی بازو شٹ اپ. اوے گالی بازو. اکبر خان بتاؤ نکل کہاں سے نکلا؟ اکبر خان بڈھے. بڈھا نہ کہے مجھے ہوشیاریاں نہیں. اور بتاؤ تو صحیح اکبر خان بتاؤ مرزا قادیانی کہاں سے نکلا ہے؟ تم تو اتنے بغیرت تو اپنے مرزے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. جنید تو اپنی ماں کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے، جو کتیا اس کو ڈیفینڈ کرے گا تو کتیا کو اپنی ماں کتیا کو ڈیفینڈ کرے گا. اس کی دوپہر میں سے تو چموہا نکلا اپنی ماں کے بارے میں یہ لکھتے اوے شاتم رسول. کتی مارے کتے بچے. کدھر سے نکلا؟ کدھر سے نکلا یہ تو بتاؤ. اور بے شرمو تو مر کتھوں جاؤ. نکلیا سی؟ بے شرم کھڈ سے انسان. نکلیا سی ماں دی کھڈ چوں. نہیں تو اور جنید مرزائی نے جو بکواس کی ہے نا، تو ماں دی کھڈ سے نکلیا سی. یہ تعلیم ہے. وہ حرامی جواب یہ دے اسلانی گالی بازوں کا سردار سردار کتی دی اولاد، مرزا قادیانی کتیوں کی اولاد جوان گالی باز. انسان کسی سے کتیوں کی اولاد جنید. شاتم رسول. میں اس طریق کو تیری ماں دی کھڈ چوں کڑی ماں دی کھڈ چوں. یہ معاملہ ہوا کہ وہ حرامی جواب کیوں نہیں دے رہا؟ یہ گالی باز گروپ ہے، یہ جمبا کوئی شخص ایسے کہہ سکتا اپنی ماں کے بارے میں میری کتیوں دی اولاد جواب دے. کتی اس کی کا کیا اولاد، مطلب ہے؟ کتی کی اولاد جنید جواب تاریخ دے. چوہان بتاؤ نا یار اس کا کیا مطلب ہے؟ کتی کی اولاد جنید جواب دے. کیا مراد ہے یہ تو بتاؤ نا تاریخ چوہان. تم کیسے نکلے؟ جنید کتی کی اولاد جواب دے. پھر تجھے بتاؤں گا. جنید کتی کی اولاد. جنید تیری میں گانڈ ماروں گا، اور میری ٹانگ قبر میں ہے، میرا لوڑا باہر ہے، اس کا چوسا بھی لگواؤں گا. بس یہی اوقات ہے تمہاری. اور تمہاری کیا اوقات ہے حرامی؟ گالیاں نکالنے آتے ہو تم. دیوبندی کو بچا گئے جنید بھائی، دیوبندی مفتی کو بچا گئے آپ. یہ وہ اعتراض بن کے آیا تھا نا. مجھے ڈر لگتا ہے. پیر صاحب میرے بھائی، میرے محترم دوست، میرے محترم بھائی، جب آپ قادیانی کو ملوث کریں گے تو گالی دیں، آپ سبب ہے نا، ملوث نہ کرو نا. میں اس کا یہاں کام کیا ہے؟
ہاں تمہارا کیا کام ہے کتی یہ کو گالی لاز کرنا؟ باز قادیانیوں کو ملوث نہیں کرنا کتی کو لاز کا قادیانی کیا آپ کام ہے؟ گالیاں دیتے ہیں ابھی صبر تو کرو نا دیوبندی بھائی، صبر کرتا ہوں تو بھی وہ صبر کر لے اسکانی صبر کر لے اسکانی صاحب اس سے آپ کیا مسلمانوں کو بات کر رہی گالیاں ہیں پڑتی سر رہے آپ تک اسکانی صاحب کی زبان میں نے چلتی نہیں میری بات سنیں میں نے آپ بھائی گالی بازوں آپ لوگ دونوں بات کریں بیچ میں یہ اکبر خان جنید بھائی کو یہ گالیاں دے رہا جنید بھائی ہے سن اور اور یار لوڑے کو لوڑا جنید کہنا بھائی گالی میری ہے، بات تو سن لینا بھائی، چٹے کو چٹا کہنا یہ تو گالی آپ ہے۔ زیادتی نہ کر لیں جس طرح سے وہ دیوبندی قاری جو ہے زیادتی کر رہے ہیں، آپ تو نہ کر لیں نا۔ دیکھیں اب میری بات سن لیں، اچھا اسکانی صاحب لاسٹ ورڈ ہے، آپ گالی بازوں کے سردار ہو، جب تک یہ گالی باز ہے آپ سے بات نہیں ہو سکتی۔ دم دبا کے بھاگو، دم دبا کے بھاگو دیوبندی بھائی، دم دبا کے کون بھاگ رہا ہے، کون بھاگ رہا ہے، ساری دنیا نے بکواس کے دیکھا۔ آپ 3 گھنٹے سے دکھانا تھا بکواس کر دنیا رہے کو ہو، کہ تم سب سے بڑی بچوں کو گالی بنی باز ہو نہیں، اسکانی، تم سب 3 سے بڑی گھنٹے سے تم باز بکواس کر رہے ہو، ہو، کچھ اور مرزا نکلا نہیں قادیانی کے ماننے والے سب سے بڑے تیر گالی کی باز طرح، ہیں، تیر کی چمبا طرح گروپ دم کے دبا ماننے والے بھاگو۔ سب سے بڑے گالی ہم باز کیا ہیں، کریں؟ ہاں اور اکبر خان اور سب تو سے بڑا کتی کی گالی اولاد باز ہے، ہے، یہ بڈھا، اور تو کتی کی بڈھا اولاد ہے ہے، یہ بڈھا، تو اپنی یہ ماں کی بڈھا گالی باز ہے، کی دوبر سے صاحب چوہان گالی بڑھا باز ہے، اے کتی گالی بازوں بے کتی شرمو، ماں کے کتے بچے اوے بے شرمو ان کی تمہارا زبان سے قرآن نکلا اور اسکانی، اے دنیا والوں اسکانی نہ کوئی عالم ہے، اے کتی کے نہ اس بچوں کو یہ کچھ دیکھو آتا کتی کا ہے، بچہ یہ آ گالی گیا ادھر، بازوں کا سردار ہے، بس یہ ہاں دکھانا تھا آپ کو، پھر آپ نے دیکھ لیا، تو یہاں کیا لینے آیا آپ ہو چکے، ٹھیک ہے، مرزائیوں سے گالیاں دلواتا ہے لوگوں کو، مرزائیوں کو، بھائی لوڑے کو لوڑا کر کہنا رہا ہے اور گالی کچھ ہے، نہیں۔ چٹے کو چٹا کہنا گالی ہے۔ اور بالکل کتی کے بچے کو کتی کا بچہ یہ کہنا پتہ گالی کیا ہے، یہ آپ مرزا صاحب کو کہہ رہے ہو، مرزا جو کتی تھا کے نا وہ بچے یہی کو تھا جو آپ لفظ نہیں، بول رہے ہو تو نا، ہے مرزا کتی کا وہی بچہ۔ تھا، اچھا بشر کی مرزا جائے وہی نفرت تھا، اپنی ماں کی اکبر دوبر خان سے صاحب نکلا بشر کی جائے مرد نفرت سے کیا کیوں مراد ہے؟ جائے نفرت، نہ آدم تو اپنی ماں کی جائے نفرت دیکھتا ہے نا مرد ہر کی جائے روز، نفرت، تو اپنی ماں کو مرزا کہتا ہے قادیانی کہ مرد ٹٹی کی کرنے جائے سے پہلے نفرت، مجھے پتہ ہے جائے آپ کو؟ نفرت دکھا اچھا دے۔ شٹ اپ مرزا قادیانی مرد کی جائے نفرت سے پتہ ہے نا آپ کو؟ بشر کی جائے نفرت سے کیا مراد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تیری ماں کی جو مرد کی جائے نفرت تھا قادیانی، مرزا قادیانی مرد سے تو کی جائے نکلا، نفرت بشر کی تھا، جائے نفرت سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تیری ماں کی پتہ دوبر نہیں ہے ہے، اکبر خان، اس سے مراد تیری ماں کی جائے دوبر نفرت۔ ہے، جنید اس سے تو صاحب نکلا۔ جنید اکبر خان صاحب صاحب کرم خاکی اور بشر کی جائے نفرت سے کیا محمد مراد ہے؟ بھائی عزیز شاہ نے اس کو بتانا ہے، ہیلو یہ اس کی ماں کی جائے نفرت کہاں ہے؟ چوہان صاحب زی دیوبندی بھاگ گیا، شاہ، جی بھاگ چوہان گیا صاحب دیوبندی، پلیز زی شاہ بھاگ گیا، دم دبا کے، ریلیکس کریں، بھاگ گیا گالی باز، میں بھاگ نے گیا۔ آ گیا، صاحب وہ آپ کو دیکھیں پہلے 3 کہا تھا گھنٹے سے چلو، وہ بکواس کر رہا ہے، بھاگو، کچھ اس دم نے دبا کے۔ کام ذیشان کی کو بات بلا تو کی لو ہے۔ یا اویس کو بلا لو، وہ ٹائمنگ فکس کر دیں گے۔ اپنے گالی باز عالم دین فیضان کو تمام علماء دیوبند آ جائیں، بچا نہیں سکتے، نہیں بچا سکتے، قرآن ہے نہیں بچا یہاں پر، سکتے۔ حدیث ہے یہاں پر، پیر صاحب آئندہ آپ نے مفسر ہے جج یہاں بنانا پر، نا، یا ذیشان کو مفسر ہے بنانا یا یہاں، اویس کو تیرا بنانا۔ اپنا ملا علی قاری ہے جو تمہیں منہ کی کہانی پڑے گی، آئندہ منہ مجھے کی، جج وہ بنائے، کرو میں گے۔ ان کی دوبر پر جوتیاں ماروں گا۔ اچھا چلے جانے سمجھ دیں، رہے آپ ہیں؟ غصے جانے دیں، بڑی بات ہے، دم لڑائی دبا ہوئی کے کس بھاگے وجہ سے تھی؟ دیوبندی، دم دبا کے بھاگے، وہ بھاگ رہی تھا، ان کے اور پلے اسی آئے طرح کچھ نہیں۔ تمہیں اسی طرح تجھے بگاتا ہی رہوں گا، اچھا اسکانی بھائی تم چھوڑیں، سب اسکانی کو، بھائی بات ہی جب بتائیں۔ تک قرآن اور حدیث کے سامنے جھک نہیں جاتے، ہاں۔ اپنے پیٹ سے تعویلیں کرتے ہو، اچھا پیر صاحب، اپنے پیٹ سے۔ اچھا پیر صاحب بات کیا ہوئی، بات کیا ہوئی یہ تو بتائیں۔ اور بات پتہ ہے ذیشان کیا ہوئی ہے؟ بات کہتا ہے، مجھے کہتا ہے تیری قبر میں ٹانگ ہے، میں نے کہا لوڑا باہر ہے، اب کہتا ہے تو نے گالی نکالی، لوڑے کو لوڑا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یار اس کو ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے اکبر صاحب کے ساتھ پنگا لے لیا تھا اس وجہ سے۔ نہیں میں دیکھیں، اچھا میں نے کوئی گالی بات یہ نکالی ہوئی تھی نا، دیوبندی قاری سے بات یہ ہو گئی تھی کہ شروع ہی میں کہ دیوبندی قاری صاحب، آپ کسی قادیانی کو، کسی مرزائی کو، کسی جنبی، کسی کو آپ نے ملوث نہیں کرنا ہے، مجھ سے آپ نے بات کرنا ہے، اپنے عالم دین کو بچانا ہے، گالی باز فیضان کو۔ میں نے فیضان کو ٹانگا ہوا ہے کیونکہ اس نے خواہ گالی دی تھی مجھے، اب آپ ثابت یہ کریں کہ میں جواب نہیں دے سکتا۔ قرآن میں بھی تحریف کر رہے ہیں، حدیث میں بھی تحریف کر رہے ہیں، اور باتوں باتوں میں قادیانی کو بھی ملوث کر رہے ہیں جو ان کی عادت ہے۔
وہ گالیاں بھی دے رہے ہیں, سراسر گالیاں بھی دے رہے ہیں. جب وہ ملوث کر رہے ہیں تو وہاں اکبر جو ہے وہ جواب دے رہا ہے. اب ان کو پریشانی ہے اس بات, وہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں. اچھا میں نے یہ بھی کہا ہے. اچھا اسکانی بھائی, اسکانی بھائی السلام علیکم. جی اچھا بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو یہاں پر آیا تھا کہ آپ کے ماشاءاللہ بالکل آپ نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا ہے. میری دیکھیں میری معلومات نہیں ہے اس حوالے سے, تو میں ابھی کوئی بات میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اپنی دلائل جو ہے نا وہ رکھیں, تاکہ جو لوگ ہیں نا وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے یہ شرط رکھی تھی کہ جی وہ اس کو ملوث نہ کریں یہ نہ کریں, مگر میں اگر آپ کی جگہ ہوتا تو جا کے سننے والوں کا فیصلہ ہوتا کہ یار سننے والوں کو بھی فائدہ ہوتا کہ وہ بھی کوئی جو ان کے پاس اگر قرآن اور حدیث سے دلیل ہے یا کوئی جو بھی معاملات ہیں وہ سامنے تو آتے نا, کم از کم ہمارے سامنے آتی چیز تو پتہ چلتی. اگر اکبر خان صاحب یہاں پہ موجود نہ ہوتے, دیکھیں میں اس سے پہلے کی بات نہیں کر سکتا, لیکن جہاں میں نے دیکھا کہ آپ نے پہلے اپنے ٹائم لیا اس کے بعد جیسی اس کی باری چلی تو وہ 1-2 منٹ بولا ہے, بیچ میں اکبر خان صاحب جو ہے نا وہ بیچ میں انہوں نے مداخلت کی ہے اس وقت. اس سے پہلے کیا ہوا میں نہیں جانتا, مگر وہاں پہ اس کی غلطی تھی, ٹھیک ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ پہلے 3 گھنٹے سے فراڈ چل رہی ہے. میں تو جب آیا ہوں تو میں تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے قرآن کا ترجمہ بھی سناتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. اسی طرح حافظ بھائی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے قرآن کو جانتے ہیں, وہ بھی چیزوں کو بتاتے ہیں عربی زبان کے حوالے سے اور چیزیں بھی بتاتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ چلیں جی ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان آپس میں ایک بات چیت ہو رہی ہے وہ اچھے ماحول میں ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار اصل مسئلہ ہے کیا. صرف اتنی سی بات ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس اگر ٹائم ہو کبھی تو ان قادیانیوں کو وہاں پہ نہ رکھیں اور ان کو جناب آپ رکھیں. بے شک میں وہاں پہ آ جاؤں گا اگر آپ ٹائم میں کوئی مسئلہ بن نہیں, اگر قادیانیوں کو نہیں رکھو میں آ جاؤں گا, تو بڑا کوئی اس کے جج لگا, میں آ جاؤں گا. یار تم تو چپ کرو نا, تم تو چپ کرو نا طارق چوہان صاحب. ابھی مجھے جواب دینے دیجیے, مجھے طارق چوہان صاحب میں نے آپ کو کچھ کہا ہے بھائی, میں آ جاؤں گا تو ختم نبوت. میں ان سے بات کر رہا ہوں نا, زاہد اسکانی صاحب سے بات کر رہا ہوں. آپ مجھے آپ مجھے سنیں جنید بھائی, آپ مجھے سنیں. اب جی آپ خاموش رہیں بھائی جان. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قادیانی کو یہاں مت رکھو بھائی. میں نے تو انہیں سے بات کرنی ہے, یہ میرے جو ہے یوزر ہیں, آتے ہیں, مجھے ان سے کوئی جو ہے اختلاف ہے عقائد کا, لیکن باقی وہ میرے یوزر ہیں, آتے ہیں, ہم مسائل پہ بات کرتے رہتے ہیں. باقی یہ ایک خاص مسئلہ ہے. فیضان نے اپنے بروڈ پہ ننگی گالی دی تھی مجھے, اس کو وہ ننگی نہیں, میں ننگی کہہ رہا ہوں, وہ کہتے نہیں کپڑا پہنا ہوا تھا گالی, وہ باقاعدہ کوٹ ٹائی لگا کے انہوں نے گالی دی تھی. تو بھائی گالی ہی ہے. بلکہ میں نے یہاں پر لفظ کو پھر خام کا ایک عورت کی طرف لے کر گئے, غلاظت. شروع میں جب گفتگو شروع ہوئی تھی میں نے صرف 2 شرطیں رکھی تھی. میں نے کہا تھا نیڈو صاحب آپ موڈریٹ کریں گے, ٹائم دیں گے, بس کسی کو اتاریں گے بھی نہیں, یہی کہا تھا. اچھا, ایک جتنا ٹائم ان کا اتنا ٹائم میرا. دوسری بات, کسی کو وہ ملوث نہیں کرے گا کسی قادیانی کو. اگر وہ ملوث کرے گا تو جواب دے وہ خود ہے, ذمہ دار وہ خود ہے. ہاں, بغیر کسی ملوث کو کوئی تیسرا شخص اکبر ہو یا کوئی بھی ہو, وہ اس نے جمپ مارا میں خود اس کو اتاروں گا, میں نے یہ کہا. لیکن ہوتا کیا ہے گفتگو کے دوران, ابھی 2-3 گھنٹے سے چل رہی ہے, ہوتا کیا ہے یہ بے بس ہوتے ہیں. جب بے بس ہوتے ہیں قادیانی کی طرف آ جاتے ہیں, وہ چل پڑتا ہے کیا نام ہے اکبر, اور پھر ان کی مومو اور تو میں بھی شروع ہو جاتی ہے. یہ کب سے چل رہا ہے. اب یہ کہتے ہیں ان کو کیوں نہیں اتارتے, بھائی نام کیوں لیا تم نے, ان کا نام کیوں لیا. مجھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ فیضان کا نام لیتے ہیں. میں نے کہا میرا تو سن لیجئے, آخری بات, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ فیضان کا نام کیوں لیتے ہیں. میں نے کہا میرا تو مقصد فیضان ہے, تم لوگ تو سارے چمچے ہو اس کے, اس لیے آئے ہوئے ہو. میرا مسئلہ فیضان سے ہے. فیضان نے گالی دی, وہ جو ہے کڈ میں چھپا ہوا ہے, اور آپ لوگ جو ہے مچھروں کی طرح لے کر کے ادھر آتے ہیں, قرآن کو رد کرتے ہیں. میں نے فیضان کو ٹانگا ہوا ہے, میں فیضان کو ایک تیر سے 2 شکار کروں گا. ان کے چمچے کو بھی بگاؤں گا اور فیضان کو بھی ذلیل کروں گا. قرآن اور حدیث کے روح سے دلائل دیکھ کر, مفسر کا قول پیش کر کے, آپ کے اپنے عالم کا قول پیش کر کے, یہی کر رہا ہوں, اس سے اوپر کچھ نہیں کر رہا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں یہ عرض کروں گا اسکانی صاحب, دیکھیں آپ نے وہ جو بھی شرط رکھی پہلے
وہ آپ کا اپنا طریقہ کار ہوگا, آپ سمجھتے ہوں گے, لیکن وہ طریقہ کار میری نگاہ میں اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے. کہ تاکہ ایک تمام حجت ہو جائے نا, جس کو کہتے ہیں تمام حجت ہونا, وہاں پہ آپ مرزائیوں کو نا ان کو بٹھائیں, ان کے بغیر آپ راڈ چلائیں. جس طرح یہ شارپ شوٹر بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان کوئی یہ بیٹھا ہو, وہاں پر جو ہے نا وہاں پہ آپ بات کریں تاکہ دونوں دلائل دیں, اور اس کے بعد چیز کا جو ہے نا وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. دوسری بات آپ نے فیضان بھائی کے متعلق بات کی کہ انہوں نے گالی دی ہے. دیکھیں وہ انہوں نے جب مجھے انہوں نے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا, انکار کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں, اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو شیڈیو ہو تو مجھے ان باکس کریے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کیا واقعی میں ایسا معاملہ ہو. میں تو اس چیز کو جانتا نہیں ہوں, نہ مجھے اس چیز کا کچھ پتہ ہے, کیونکہ دیکھیں یہ مسلمانوں کے آپسی اختلافات ہیں, ان سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ قادیانی اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ابھی انہوں نے مجھے بڑی نہیں تو قادیانیوں نے کیا فائدہ اب تک اٹھا لیا اس سے؟ لڑ تو تم رہے ہو, خبیث آ کے گالیاں بھی نکال رہے ہو. ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ ہم نے کون سی جداد بن گئی ہماری؟ کون سی جداد ہم نے بنا لی ہے؟ اب غصہ آتا ہے بہت. وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں؟ تم خود آ کے تم مسلمان خبیث خام خواہ اس کے ساتھ آسکانی کے ساتھ تم لڑ رہے ہو, آ کے پہلے اس کو گالیاں نکالتے ہو, پھر آ کے ثابت کرتے ہو کہ گالی کا جواب دینا گالی سے وہ منع ہے. سارا دن تم گالیاں نکالتے ہو اور ہر کوئی آ کے کہہ رہا ہے جی گالی کا جواب نہیں دینا. لڑائی کیا میں نے. لانتی ہو, کس کا جواب دیتے ہو؟ سارا دن تم گالیاں نکالتے ہو. اچھا فیضان, ہم تو گالی کسی کو نکالتے نہیں. اچھا میری بات سن لیجئے, اب میری بات سن لیجئے. دیکھیں آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہوا ہے, لیکن میں آپ کے مشورے کا قدردان ہوں. میں اپنے بروڈ کو اپنے ہی طریقے سے چلاؤں گا. یہ میرے یوزر ہیں, میں ان کو کیوں اتاروں؟ اگر آپ ان کا نام نہ لیں اور اپنی بات کر لیں اور یہ خواہ بیچ میں آئے, میں ان کو خود اتار دیتا ہوں. اگر میں نے یہ نہیں کیا میں ملامت ہوں. نہیں, سب کو یہ کرو, ہم دونوں بیٹھیں گے. کیوں؟ وجہ کیوں نہیں کرتا میں یہ یہیں پر بیٹھیں گے. یہ میرے یوزر ہیں, یہی آتے ہیں. آپ بھائی ان کا کہنا یہ ہوتا ہے نا آسکانی کے بروڈ پہ نہ جاؤ, یہ اوپر چلی جائے گی اوپر. اچھا پیچھے پوریو پہ سارے بیٹھ کے سن رہے ہیں اس وقت, جتنوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے نا سب بیٹھ کے سن رہے ہیں, لیکن یہاں نہیں آئیں گے, اوپر چلی جائے گی. آپ لوگ تو یہ کرتے ہو نا میرے بھائی. میرے پاس 2 ہیں 4 ہیں, میں ان سے بات کروں. ان کو بھی فکر ہے کہ بہت زیادہ اوپر نہ چلی جائے, اوپر پہنچتے پہنچتے خدا کو ثانیہ بھائی آپ کی براڈ اوپر جائے, جو بھی جائے, آپ کی اپنی رائے ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا اب سن لیجئے, فیضان گالی باز کی گالی سن لیجئے. ہاں جی, میں وہ آپ کو پیش کرتا ہوں. پہلے تو انہوں نے نہیں مانا بھائی, سب کو میں نے درے مار کے سب کو جھوٹا ثابت کیا. اس کے بعد میں وہ ریکارڈنگ بھی ان کو پیش کیا. جب میں نے ریکارڈنگ پیش کیا, جس طرح سے ابھی بھاگا ہے وہ قاری ویسے ہی بھاگا. اب سن لیجئے کہ کس طرح سے گالی دے رہا ہے فیضان گالی باز. سن لیجئے. آپ کو فون کر کے فیضان کی یہ حیثیت ہے کہ میں اس کو گاہ سے نہیں ڈالتا. لیکن ہم اس کو کیوں زیر بحث لا رہے ہیں اس ٹاپک؟ یہ براڈ کا لانا ہے, ان کی جہالت ہے اور کیا ہے, فیضان کی جہالت ہے اور کیا ہے. فیضان صاحب آپ کریں بات, میں گاہ سے نہیں. یہ جو کہہ رہا ہے نا فیضان کو باقاعدہ فون کر کے, یہ میر ہے. ابھی جو بات کی فیضان کریں آپ بات, یہ میر ہے MRR. اور جب یہ میرے بروڈ پہ آتا ہے لڑکی بنتا ہے. السلام علیکم آسکانی, تو آپ بڑے حسین اور جمیل مرد ہو, میں آپ سے محبت کرتی ہوں. یہ کرتا ہے, یہ وہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ میر ہے. میر نے فیضان کو فون کر کے بلایا اور کہتا ہے کہ یہ ہے ہمارا عالم, آپ سے یہ بات کریں گے. میں نے کہا میں ان کو گاس نہیں ڈالنا چاہتا, کیوں ان سے بات کروں, کیا بات کریں گے یہ. اب آگے دیکھیں فیضان کرتا کیا ہے. اچھا ان کا ایک ساتھی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ باتیں کیوں کر رہے ہو, چھوڑ دو ان باتوں کو. وہ میر جو لڑکی بن کے آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے کرنا ہے یہی بات. اب آگے سنیں فیضان گالی باز کس طرح سے گالی دیتا ہے, سن لیجیے. ڈالتا فیضان کو ہے کیا ہو, اسپیشل ہم نے فون کیا ہے فیضان کو بلایا, میں گاس ہی نہیں ڈالتا ہوں. ہے کیا بھائی, گاس آئی کوئی نہیں تمہارے پاس. گاس تیرے جیسے گھوڑوں پر ڈالی جاتی ہے آسکانی, ہم تجھے ڈال رہے ہیں گاس کیونکہ تو گدھا گھوڑ. یہ تو آپ اس کو جانتے ہیں, یہ ہے سدھو رافضی, غالی رافضی. سن لیجیے. اوقات کیا ہے تیری, لڑکی بن کے آؤ جواب. میرے باپ مجھے اور اس کی چیٹ جو ہے سینڈ کر دی اور میرے پاس پروف ہے, بہت جلد میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا. اب آپ یہ بتائیں
یہ سدھو غالی شیعہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وہ چیٹ ہے اور کہتے ہیں کہ پلانے نے کسی خاتون کا نام لے رہا ہے کہ وہ اس نے دی ہے. اس کذاب کو نہ کوئی روک رہا ہے نہ کوئی کہہ رہا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں نہ کرو اس خاتون کے بارے میں. کوئی نہیں بول رہا. فیضان گالی باز موجود ہے اور ان کے لاؤ لشکر تمام موجود ہے, نہیں بول رہے اس کو. آگے دیکھیے کرتے کیا ہیں. شخص کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ لڑکی بن کے آؤ تو میں جو یعنی لڑکیوں کو جواب دے گا. اچھا یہ بات جو میں کر رہا ہوں لڑکی بن کے آؤ کیوں کہہ رہا ہوں, یہ بات بھی میں بتا رہا ہوں, لیکن اس کو کاٹ کے یہ کہہ رہے دیکھو استغفر اللہ, پتہ نہیں کس طرح کس لیے کر رہا ہے استغفر اللہ. میں اس کے جہالت پہ کہ جب میرے بروڈ پہ آتا ہے اور جب اس کو گالی دینی ہوتی ہے تو لڑکی بن کے آتے ہیں, میں اس کو درے مار رہا ہوں کہ تیری اوقات تو یہ ہے کہ لڑکی بن کے آتے ہو. اب لڑکے بنے ہوئے ہو, لڑکی بن کے آؤ میں تمہیں جواب دوں گا. اس کو درے مار رہا ہوں کہ تیرا یہ حرکت غلط ہے, لیکن اس بات کو فیضان گالی باز کاٹ رہا ہے. کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ لڑکیوں کو جواب دیتا ہے, اصل بات کو کاٹ رہا ہے. یہ ہے خیانت, خیانت کر رہا ہے ایک عالم دین دیوبندی. آگے سن لیجیے. لیکن تجھے کسی مسلمان سے نہیں رہا کبھی بھی کوئی پیار, تو صرف ہے ایک غدار. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو معیار ایمان بنایا ہے تو وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں, اور یہ شخص ایک ایسی عورت کو معیار حق بنا رہا ہے جو خود ایک متنازع کردار کی عورت ہے. سنا آپ نے, ایک خاتون کے بارے میں فیضان گالی باز یہ کہہ رہا ہے, اپنا فتویٰ دے رہا ہے اپنے چیلوں کو کہ وہ متنازع شخص ہے, متنازع خاتون ہے. ایک خاتون کے کردار کی مالک ہے وہ کہہ رہا ہے. ایک جو ہے خاتون کے بارے میں اس طرح کی گندی جو ہے تہمت لگانا کہاں تک درست ہے؟ زیب دیتا ہے اس گالی باز کو, جو اس کے منہ میں آئے یہ کہے ہم اس کو جواب نہ دیں. بھائی متنازع تو تم ہو, کیونکہ تم جو ہے گندی حرکتیں کر رہے ہو اور ایسے کیڑے پیدا کر رہے ہو جو لوگوں پر تہمتیں لگا رہے ہیں. یہ بھی ایک تہمت ہے, آپ نے تہمت لگا دیا گویا کہ آپ نے قتل کر دیا. تہمت لگانا تو بہت بڑا گناہ ہے. یہ دیکھیں متنازع, ان کو خواب آیا تھا, کس نے بتایا تھا کہ یہ متنازع؟ بھئی ہمارے لیے آپ متنازع ہیں, آپ کے کہنے سے ہو جائے گا تو آپ کو شرم کر کے, اور ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اس طرح کی بکواس آپ نہیں کرتے دیوبندی گالی باز. آگے سنیے. جو اپنے بارے میں خود بتا دیا وہ ننگی تلوار ہے, تلوار ہے ننگی. ننگی یہ دیکھیں ننگی تو ہے علی صاحب, یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک بولا, ننگی تو بالکل ہے. یہ دیکھیں یہ ریحان غالی باز گالی شیعہ اس کا بروڑ ہے. میں کہتا ہوں ننگی تلوار آپ لوگوں کے لیے, وہ کہتے نہیں وہ ننگی تو ہے, لیکن یہ عالم دین اور یہ جتنے بھی چمچے ہیں کوئی ان کو نہیں کہہ رہا کہ بھئی یہ آپ گالی دے رہے ہو, ایسا مت کہو. وہ تو ایک مثال دے رہے ننگی تلوار, آپ کہتے ہیں ننگی تو ہے, کوئی نہیں بول رہا اس گالی باز کیا نام ہے گالی شیعہ کو, رافضی کو, کیا ایسا مت کہو. اس کو منع نہیں کر رہے کیونکہ ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے گالی دینا, ان پہ حدیث پٹ نہیں ہوتی. یہ کن کے حضور کہہ رہا ہے؟ علامہ فیضان گالی باز کے حضور کہہ رہا ہے, لیکن وہ خاموش ہیں, ان کو کچھ نہیں کہتے. سنیے آگے. نہیں دیکھیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے سرے بازار تم جیسوں کو ننگا کی. استغفر اللہ, میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا. اس عورت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ حق کی معیار ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کون سی صف میں ہیں؟ آپ مسلمان ہیں, آپ قادیانیوں کے سہولت کار ہیں, یا آپ, اگلا لفظ میں نہیں کہنا چاہتا, ٹھیک ہے, آپ سمجھ جائیں کہ آپ اس کے یار ہیں, کیا ہیں آپ؟ یہ سنا کتنا بے ایمان اور بے غیرت ایک عالم ہے دیوبندی. کیا کہا عورت کے بارے میں؟ میں کہنا نہیں چاہتا یہ اس طرح سے گالیاں دیتے ہیں. میں نے تو کہا ہی نہیں, میں کہنا نہیں چاہتا. پتہ نہیں آپ اس کے یار ہیں, گالی ہے یا نہیں. میں نے کہا آپ نے گالی دی, اس پر یہ چیخ رہے نہیں یہ گالی نہیں ہے. تو میں نے پوچھا اگر گالی نہیں ہے تو یہ بتائیے, کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پتہ نہیں فیضان صاحب آپ جو ہے قاری صاحب کے ماں کے یار ہیں؟ میں کہنا نہیں چاہتا, پتہ نہیں آپ ان کے یار ہیں, کیا یہ گالی نہیں ہو جائے گی؟ اس میں یہ جو ہے ان کو آگ لگی, ان کو آگ لگی ہوئی ہے کہ تم نے کیوں ایسا کہا. بھئی آپ تو گالی نہیں دے رہے, بتائیے تو میں نے کون سی گالی دی آپ کو؟ میں اگر آپ کو یہ کہوں, سوال کروں, آپ کہتے ہیں یہ گالی نہیں ہے, آپ نے گالی نہیں دی ہے, یہ تو ایک سوال ہے. چلے میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں, کیا آپ فیضان صاحب
میں یہ کہنا نہیں چاہتا بقول آپ کے جس طرح آپ کے الفاظ میں یہ کہنا نہیں چاہتا کیا آپ قاری صاحب کے ماں کے پتہ نہیں یار ہیں کیا یہ بدتمیزی اور گالی نہیں ہے بدتمیزی اور گالی ہے ایک گالی باز عالم نے کیا اس پہ میں ان کو درے مار رہا ہوں یہ ہے وہ گالی جو اس نے یار اوپر آ جانا فضا صاحب نیچے آپ کو شرم آتی ہے سمجھ رہے ہیں یہ ہے ان کی گالی جو میں نے صاحب آپ یہ کہہ لیں کہ کیا غوث پاک کے یار ہیں شاید ان کو لگے گالی نہیں نہ یار اس طرح کی فضول دیکھیں یہ پیر صاحب اس کو روکیں یہ کیا فضول بات کر رہا ہے ہم جو ہے نا وہ غوث پاک کے اچھا آپ مجھے بتائیں ہمارے میرے صاحب آپ مجھے بتائیں یہ باتیں جو آپ نے سنی کیا زیب دیتا تھا کہ عالم کو اس طرح میں تجزیہ کرتا ہوں بالکل یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کسی خاتون کے بارے میں جو بھی ان سے میری 2-3 دن پہلے بات ہوئی تھی فون پہ ٹھیک ہے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں میں نے کہا تھا کہ یار اگر کسی نے آپ کو اس طرح کی باتیں کی ہیں تو وہ بالکل غلط ہیں مگر ان سے جو میرا اختلاف ہوا ہے وہ اسی کال کے دوران ہوا ہے کہ وہ پرویز رشید کو وہ کہتی ہیں کہ جی میں نے اس کو کہا کہ ناموس رسالت کا جو قانون ہے نا اس کو ختم کیا جائے یہ ہمارا ختم نبوت کا کاز ہے کہ پاکستان میں ایک بہت ہی اچھا قانون اچھا میں 10 یا 15 منٹ تک مصروف ہوں 10 یا 15 منٹ اچھا 295C کے تحت جو ہے نا وہ اس کے خلاف وہ محاذرائی کر رہی ہیں اور مہم چلا رہی ہیں اور حالانکہ ان سے جب میری فون پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ قانون بالکل ٹھیک ہے مگر پھر بھی اس کے خلاف وہ چلا رہی ہیں اور وہ اگر کسی نے ان کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ کیا تو اس کو وہ تمام مجاہدین ختم نبوت پر چسپاں کر رہی ہیں اور وہ مطلب بہت ہی برے طریقے سے بعض اکابرین کا جو ہے وہ نام لے رہی تھی ٹھیک ہے تو اگر ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے تو وہ مطلب چند لوگوں نے اگر کوئی بات کی ہے تو اس کو تمام پر اس کے اوپر کرنا یہ ان کی مطلب زیادتی ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا باقی جو فیضان صاحب نے کہا ہے اس کا بہتر طور پہ تو جواب انہوں نے نہیں دینا ہے ٹھیک ہے ابھی جو بظاہر لگ رہا ہے بالکل ان کو یہ الفاظ اس طریقے سے نہیں کہنے چاہیے تھے کہ کیا آپ ان کے یار ہیں یا یہ ہیں یا وہ ان کے ساتھ یہ الفاظ بظاہر لگ رہے ہیں کہ جی بالکل غلط ہیں اور یہ نہیں کہنا چاہیے تھے ابھی وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ آ کے اپنی بات کریں اور وہ آپ ان کو لے لیں اوپر اور بات کر لیں لیکن چونکہ یہاں پہ قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پھر بات وہی پہ آ جائے گی میرا اور آپ کا یہاں پر ایک اختلاف ہے وہ یہ اختلاف آپ کا اور میرا ہو گیا کیا کہتے نہیں آپ نے ان اکبر صاحب کو اور طارق چوہان صاحب دونوں کو یہ آپ کی براڈ پہ آتے ہیں اور آتے رہیں گے بالکل آتے رہیں وہ دیکھیں ایک آدھے گھنٹے کی بھی بات نہیں ہوگی اگر یہ دونوں نہ موجود ہوں تو 10-15 منٹ کے اندر ہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا شہزاد بھائی آئے ہوئے تھے وہ اپنے دلیل دے دیتے آپ اپنی دلیل دے دیتے ہم جیسے سننے والوں کو جو ہے نا پتہ چل جاتا کہ یار کیا معاملہ ہے کیا بات درست ہے کیا نہیں حق ہے یہ ہے وہ ہے لیکن جب آپ ان کو بٹھائیں گے انہوں نے ابھی دیکھیں مجھے بھی گندی گالیاں دی ہیں میں نے کیا بات کی انہوں نے گندی گالیاں دینے شروع کی اور اکبر خان صاحب نے انہوں نے پہل کی اور اس کے بعد میں نے پھر بھی ان کو جواباً ان کو گالیاں کوئی نہیں دی میں نے مرزا صاحب کے حوالے ہی پڑھے ہیں اس کے اوپر انہوں نے دونوں نے یہ طارق چوہان صاحب تو مجھے پہلے بھی بہت دفعہ گندی گالیاں دی چکے مرزا صاحب کی بات کرے گا وہ کتیوں کی اولاد ہے ہماری اس کو لکھ کے رکھ لو کہیں ریکارڈ کر لو دیکھیں مرزا صاحب آپ مرزا صاحب کی تعلیم نہ پیش کریں چوہان صاحب میں سائڈ لے رہا ہوں اور تم حرامی تو چپ کر میں بات کسی اور سے کر رہا ہوں تو بیچ میں ایسی پنگا لے رہے جو بھی مرزا صاحب کے مطلب بکواس کرے گا وہ ہمارے لیے کتیوں کے اولاد یار ایک منٹ طارق شاہ صاحب جنید صاحب آپ ان کو گالی دے دیں ان کو شاید وہ دے دو گالی دے دو لیکن اگر مرزا سارا تقریر کر رہے ہیں سارا دن گالی کریں گے نا وہ ان کے لیے گالی سے بڑھ کے ہے کیونکہ مرزا صاحب کی جو تعلیم ہے وہ گالیوں سے بڑھ کے لہٰذا آپ مرزا صاحب کی تعلیم اور تیری ماں نے تینوں کی تعلیم دیتی ہے کنجر کوئی اور ریفرنس دینا ہے قرآن و حدیث کا دے دیں لیکن مرزا صاحب کا ریفرنس تینوں کی تعلیم دیتی ہے تیری ماں نے کتیاں دی تعلیم دیتی ہے تینوں دیکھیں نا طارق چوہان صاحب گندی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں آپ کے تو بھائی تم نے خود کہا ہے میں نے مرزا صاحب کو گالی دی ہے تو مرزا صاحب کو گالی دے گا تیری ماں نو دیاں گے اسی کہ تیری ماں تیرے لیے اکابرین شامل ہے ریفرنس پڑھا ہے تیری ماں تیری اکابرین شامل ہے نا انہوں سے گالی دیاں گے نہیں ریفرنس پڑھا ہے اس میں کیا اور ریفرنس پڑھا ہے ریفرنس تم اپنے گندے منہ سے کیوں پڑھ رہے ہو ہماری کتابیں ہماری پاک کتابیں آپ ان کو اپنے غلیظ منہ سے ہماری کتاب نہ پڑھا کرو خبردار نکلنے کا مطلب بتائیں ورنہ کتی کے اولاد تمہیں کہیں گے یاد رکھو اس بات مطلب بتائیں گندی آواز گندی زبان سے نام نہ لیا کرو ہماری کتابوں کو ہاتھ لگانے کا پڑھنے کا کوئی حق نہیں. طارق چوہان صاحب بتا تو دینا کہ مرزا صاحب کی آخر جب آپ کے سامنے کوئی حوالہ پڑا جائے تو آپ کے نزدیک وہ گندی سے گندی گالی کیوں ہے؟ میری کتاب میں لوڑا لکھا کپڑی آنکھ کیوں لگتی ہے؟ میری کتاب میں لوڑا لکھا ہوا ہے
مرزا صاحب کی کتاب میں؟ मेरी किताब में लौड़ा लिखा हुआ है, उसको भी पढ़, आके चूस भी। مرزا صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ मेरी किताब में लौड़ा लिखा हुआ है। آپ ان کے امت نہیں ہیں اس لیے آپ نے یہ گالی وہ تیری گانڈ میں جانا چاہتا ہے، 1153 گالیاں وہ انہوں نے بھی تیری لکھی گانڈ میں جانا چاہتا ہے۔ اب لوڑا کوئی گالی نہیں ہے، گانڈ کوئی گالی نہیں ہے، یہ نہ کہنا کہ میں نے گالیاں دی۔ اچھا چلے یہ بتا دیں بشر کی جائے نفرت سے کیا مراد ہے؟ یہ میرا لوڑا آ کے چوس پھر بتاؤں گا۔ اوہو اچھا بتاؤ تو صحیح، بشر کی آؤ جائے نا، نفرت سے لوڑا کیا مراد؟ چوسو پہلے پھر بتاؤں گا۔ اوہو بشر کی جائے نفرت سے یہ کیا نہ مراد کہنا ہے؟ کہ میں نے گالی نکالی، لوڑا کوئی گالی نہیں وہ ہے۔ پوچھ رہا ہوں نا بشر کی جائے نفرت سے کیا مراد ہے؟ وہ بتاؤ تو صحیح نا، بشر کی جائے نفرت سے کیا مراد ہے؟ چلو یہ بتاؤ کہ یار یہ بتاؤ یہ جو آپ الفاظ پہلے میری کتاب پڑھو، بشر کی جائے نفرت لوڑا یہی ہے، لکھا ہوا ہے پھر بتاؤں۔ یعنی کہ بشر کی جائے نفرت یہی ہے؟ پہلے میری کتاب آ کے پڑھو، مجھے بتاؤ کہ بشر لوڑا کی جائے لکھا ہوا نفرت ہے، یہی ہے، اور یہ مجھے لوڑا بتاؤ کہ لکھا ہوا ہے، اچھا چلو یہ بتاؤ کہ کرم خاکی سے کیا مراد ہے؟ اس کو کرم چوسو آ خاکی کے سے پھر کیا مراد بتاؤں گا۔ نہیں پہلے کرم میری خاکی کتاب پڑھو آگے، یہ بتاؤ نا کرم خاکی سے کیا پہلے مراد ہے؟ میری کتاب آ اور کے یہ بھی پڑھو، بتاؤ، اچھا چلو یہ بتاؤ کہ پہلے غلاظت میری میں کوئی کتاب آ کے مرے، پڑھو، لوڑا اوہو چوسو۔ سنو، اب لوڑے کو جو آپ کی گالی طرح نہ شہوت کا مارا ہوتا ہے، کیونکہ لوڑا اس کے لوڑا ہی بارے میں ہوتا ہے مرزا صاحب نے یار کیا لکھا ہے؟ جنید صاحب ان کو تو شرم آنی نہیں ہے، پلیز آپ ہی شرم کر دیں یار۔ اور شرم تو کیا بڑی بات آ شروع کر رہی دی ہے، آپ نے، بیوی دی کمائی کھان والے چھوڑ دے یار آپ۔ اور بیوی دی کمائی پلیز۔ کھان والے بغیرت۔ ان کا یہ پتا چل گیا کہ مرزا صاحب کی امتی ہیں اور اسی لیے یہ اس طرح کی گندی گالیاں دیتے ہیں نہیں اور تو ٹھیک ہے نا؟ لوڑا گالی اور ہے، ان کے یہ لوڑا گالی ہے۔ مرزا صاحب کا نام لے رہے ہیں ابھی یہ ناظرین، لوڑا گالی مرزا ہے۔ صاحب کا نام اس لیے لے رہے ہیں اچھا کیونکہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا کہ بشر کی جائے نفرت ہے، اور مرزا صاحب نے چونکہ یہ لکھا ہوا ہے تو لہٰذا آپ لوگ اسی کا نام لے رہے ہیں، اور ان کے نزدیک وہ ثواب کا کام ہے، وہ یہ کرتے جائیں گے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ابو بھائی، میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا۔ بھائی الٹا لٹکا دیں گے تو پھر لوڑا آپ کے منہ کے قریب آ جائے گا، اس کو کیا کرنا پھر آپ شیٹ اپ کہتے ہو، جب شیٹ اپ کہتے ہو مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ڈر لگتا ہے پھر مجھے ہوشیاری آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر لوڑا پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ اب گالی تو یہ ہے کوئی نہیں بھائی، ٹانگ کو ٹانگ کہتے ہیں، لوڑے کو لوڑا کہتے ہیں، ٹٹے کو ٹٹا کہتے ہیں، اب اس میں کون سی گالی نکالی؟ آپ بتا دو، کچھ اور نام ہے تو بتا دو۔ بھاگ گیا۔ اب دیکھیں کہ کہتے ہیں جی گالی نکالی اکبر خان نے، بھائی میں نے تو کوئی گالی نکالی نہیں ہے۔ بھئی آپ ٹانگ جب قبر میں ڈالو گے تو پھر لوڑا باہر آ جائے گا، اس کا کیا کرنا؟ جب آپ الٹا لٹکاؤ گے ہمیں تو لوڑا آپ کے منہ کے پاس آ جائے گا، اس کا کیا کرنا ہے؟ جب آپ شیٹ اپ کہو گے تو مجھے ڈر سے میری ہوشیاری آنی شروع ہو جائے گی، پھر لوڑے کا کیا کرنا ہے؟ لوڑا تو بار بار خود ہی بیچ میں آ جاتا ہے، کہتے گالی نکالتا ہے کہ بھئی لوڑا لوڑا ہے، جیسے ٹانگ ٹانگ ہے، زبان زبان ہے، ہاتھ ہاتھ ہے۔ خان صاحب، اکبر خان صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں تو نہیں پوچھ سکتا، تو صرف نہ پہلے کم تے جایا کر، جو وہ طلت ملک کو پیسے پہلے واپس لیا دے پھر سوال بھی تو پوچھی۔ ملک اپنا کیا نام ہے طارق چوہان صاحب، دیکھیں بات یہ ہے، اگر آپ کی بہو بیٹی کو یہاں نیچے بیٹھ کے سن رہی ہو تو آپ اس کو اچھا لگے گا یہ میرا سسر میرا باپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ خوش ہوگی؟ ہاں خوش ہوگی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، لوڑے کو لوڑا کہہ رہا ہے۔ ہاں تیری بیوی بھی خوش ہوگی۔ تو آپ اپنے گھر میں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ دو نمبر بات نہیں کرتا، یہ دوگلی بات نہیں کرتا، یہ گالی نہیں نکالتا۔ اپنے گھر میں بھی ایسی باتیں ٹانگ کو ٹانگ کہتا ہے، زبان کو زبان کہتا ہے، لوڑے کو لوڑا کہتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بھی ماں بہن کے سامنے ایسی بات کرتے ہو؟ تمہاری ماں بہن کے سامنے اس طرح کی بات کرتا شرم کھاؤ یار، اکبر خان صاحب بڈھے ہو گئے یار، آپ قبر میں آپ یار بوڑھا قبر میں ٹانگ ہے، لوڑا باہر ہے، پھر لوڑے کا کسی مسئلہ ہو گیا ٹائم نا۔ بھی دیکھیں موت کا فرشتہ کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے میرے بھائی۔ وہ تو آ جائے، میں اس کو کیا کہتا ہوں کہ نہ آئے۔ اللہ اللہ کرو یار، خدا کا وہ بھائی اللہ اللہ ہی کر رہے ہیں، اب لوڑے کو لوڑا کہہ رہے ہیں تو اس میں اللہ اللہ کے ٹائم پہ کرتے ہیں۔ جب کوئی الٹا لٹکائے گا تو لوڑا اس کے برابر آ جائے گا تو پھر کیا کریں؟ آپ کو الٹا کون لٹکا رہا ہے؟ وہ جو ادھر ایک شاتم آیا تھا فیضان کا، فیضان کا دلہ، وہ فیضان کا دلہ۔ ہاں آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو فرشتے آپ کو قبر میں الٹا لٹکائیں گے میرے بھائی۔ چل کوئی بات نہیں، وہ تجھے طلت ملک لٹکائے گا الٹا، ساتھ تیری گانڈ بھی مارے گا وہ۔ چھوڑو یار، 500 لیا اس سے؟ یار آپ کا مسئلہ نہیں ہے بھائی۔ تو کس کا ہے وہ؟
آپ کے پیسے تھے وہ؟ किसके थे? तेरी बीवी के तो थे ना। آپ کو یا آپ کا مسئلہ ہے تو مجھے بتا دو नहीं, आपकी बीवी के तो थे ना। یار، جس کے بھی تھے یار، ہاں صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ नहीं तो وہ لو ना پہلے پیر صاحب آپ کی برات پہ مرزا صاحب کی تعلیم کھل کے بکھر رہی ہے، مجھے دیں اجازت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا ہو گیا؟ جنید صاحب چلے گئے؟ جنید صاحب چلے گئے؟ چلے بھائی، دیکھیں ہم جو بات کر رہے تھے نا، وہ دیوبندی جو اپنے آپ کو حافظ کہتا ہے، ایک گالی باز کو بچانے کے لیے سر پیر مارنے کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف سر پیر مارتے ہیں۔ بھائی حدیث ہم پیش کر رہے ہیں، اپنا فہم نہیں دے رہے، حدیث پیش کر کے محدث کا فہم دے رہے ہیں، قرآن پیش کر کے اپنا نہیں مفسر کا فہم پیش کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے جید عالم ملا علی قاری کا فہم پیش کر رہے ہیں۔ ان سب کو لتار کے دیوبندی قاری ان سب کو رد کر کے اپنے پیٹ سے ایک فہم دے رہے ہیں، پیٹ سے۔ وجہ ایک گالی باز عالم دیوبندی فیضان کو بچانے کے لیے شروع میں تو یہ کہتے تھے نہیں گالی نہیں دی۔ جب ہم نے پیش کیا کہتا ہے یہ فحش گالی، جو میٹھی گالی ہے وہ گالی نہیں ہے، ننگی گالی، فحش گالی جو کپڑے کے بغیر ہو۔ یہ پتہ نہیں یہ کون سی گالی ہے جو کپڑے کے بغیر ہے؟ بھائی گالی ہے، سب و شتم دونوں کو گالی کہا جاتا ہے۔ سب برا بلا کہنا، شتم کرنا برا بلا کہنا۔ اب برا بلا کہنا کتنی ننگی ہے اور کتنی جو ہے وہ بیٹی اور بافردہ ہے، یہ بھائی یہ ایک نیا جو ہے فہم ایک قاری دیوبندی اپنے گالی باز عالم کو بچانے کے لیے ایک نیا فہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ فہم نہ کسی مفسر نے پیش کیا، نہ کسی محدث نے پیش کیا، اور نہ ملا علی قاری نے پیش کیا، جو ان سب کے سر کا تاج ہے، جانے مانے ایک چھاپ ہیں ملا علی قاری، مفتاح مرقات المفاتیح، وہاں سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں حدیث پہ، تو حدیث تو پیش کر رہا ہے میں جانتا ہوں، لیکن وہ تو اپنے اس کا فہم اپنے پیٹ سے دے رہے ہو، جو فہم تم دے رہے ہو وہ آپ کے پیٹ سے ہے، وہ گالی باز عالم کے آپ کے فیضان کے پیٹ سے نکلا ہے، وہاں سے جنم لیا ہے۔ تو یہ قابل قبول آپ کے لیے تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ بھلے وہ گالی آپ نے دی ہو، بھلے آپ کے عالم نے دی ہو، بھلے کسی اور نے دی ہو، وہ گالی ہے، وہ کوئی پردے میں نہیں ہے۔ کپڑے پہنا ہوا سوٹ بوٹ جو ہے پہنا کے اور اس کے ہاتھ میں آئس کریم ہے اس گالی کے، اور آ کے آپ دے رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے گالی کو آئس کریم ہاتھ میں دے دیا، 2-4 چمچے جو ہے وہ پلا دیے شہد کے، اس کے بعد اس کے جو ہے پردے میں برخے میں رکھ دیا اور پھر دے دی، ایسا ہے نہیں۔ یہ فہم آپ کے پیٹ سے ہے، اور اسی طرح کا فہم وہ بنی اسرائیل والے بیٹے ہوئے جائیے ان کے پاس، قرآن پڑھ کے قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن فہم ان کے اپنے پیٹ سے ہوتا ہے، جو مردود ہے وہ فہم مردود ہے۔ پیش تو قرآن کر رہے ہیں، وہ تو سر آنکھوں پہ، لیکن قرآن اور حدیث کا فہم علی فہم سلف، آپ جیسے گالی باز فیضان کے فہم سے نہیں، آپ جیسے قاری دیوبندی کے جو متعصب ہے اس سے نہیں، نہ ان جیسے جو بنی اسرائیل والے ان سے نہیں، ان کا فہم جو ہے مردود ہے۔ اسی لیے تو یہ سارا پڈا ہے، کیونکہ مردود فہم آپ لوگ پیش کرتے ہو، جس سے قرآن رد ہو رہا ہوتا ہے، جس سے حدیث رد ہو رہا ہوتا ہے، جس سے شریعت آپ رد کر رہے ہوتے ہیں، صرف اور صرف اپنے ایک ناہنجار گالی باز عالم کو بچانے کے لیے جو فتین ہے، فتنہ کر رہا ہے۔ اتنی سی بات ہے، جو بھی آئے گا اس کو منہ کی کہانی پڑے گی ان تمام قرآن کی آیتوں سے اور ان احادیث سے اور محدثین اور مفسرین کے فہم سے اور آپ کے اپنے ملا علی قاری کے فہم سے۔ تم لوگوں ہباء منثورا ہو جاؤ گے، ہباء منثورا۔ بہتر یہی ہے
کہ آپ کے عالم دین گالی باز نے جو گالی دی ہے اس سے وہ معذرت کر لے, نہیں تو وہ ٹنگی جائے گی, اس کو بتایا جائے گا تم نے غلط کیا ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, اگر وہ نہیں کر سکتا فبلسانہ, وہ ہم کر سکتے ہیں, ہاتھ سے تم نہیں کر سکتے, لسان سے ہم کر رہے ہیں. کہ آپ کے گالی باز عالم نے جو فارغ و تحصیل ہے فیضان, اس نے ننگی گالی دی تھی, لیکن آپ کہتے نہیں, گالی کو پہلے جو ہے وہ پلایا ہوا تھا شہد, اور اس کے ہاتھ میں دیا تھا آئس کریم, اور پلایا ہوا تھا ایک برقع. یہ تو آپ کا جھوٹ ہے, یہ آپ کے جو ہے پیٹ سے جو ہے جھوٹ نکل رہا ہے. تو یہ کام اگر آپ کرو گے تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. جس طرح سے آپ بھاگ رہے ہو نا, کبھی قادیانی کو پکڑتے ہو, کبھی مرزا نے یہ کیا, کبھی اکبر نے یہ کیا, یہ آپ کے کیا ہیں, پینترے ہیں, یہ آپ کی بے بسی کا ثبوت ہے. میرے بروڈ پہ مجھے ہی خاموش کر رہے ہیں, میرے بروڈ پہ بھئی ٹائم آپ لے لو, جتنا لینا ہے مجھے اتنا دے دو, مجھے اسے کم ٹائم دیا جا رہا ہے, اور ہر آدمی کو ملوث کیا جا رہا ہے. کیا ہے یہ آپ کی بے بسی, یہ آپ کی لاچاری کا ثبوت ہے. دن دہاڑا آپ مفسر کو رد کریں پھر بھی آپ سچے, آپ حدیث کو رد کریں پھر بھی آپ سچے, آپ مفسر کو رد کریں پھر بھی آپ سچے, ابن کثیر کو رد کریں پھر بھی آپ صحیح, آپ ملا علی قاری کو رد کریں پھر بھی آپ صحیح, ابن تیمیہ کو آپ رد کریں پھر بھی آپ صحیح, ابن باز کو آپ رد کریں پھر بھی آپ صحیح, ابن عثیمین کو آپ رد کریں پھر بھی آپ صحیح, علامہ البانی کو آپ رد کریں آپ, یہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف آپ کے پیٹ سے جو کچھ نکلتا ہے وہی شریعت اور دین بن جاتا ہے. صد افسوس ہے آپ پر قاری دیوبندی صاحب. گالی باز کو بچاؤ گے, نہیں بچا سکتے, تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گالی باز کو کہو کہ معذرت کرے. جب تک وہ معذرت نہیں کرتا, قرآن اور حدیث کی یہ دلائل میں دیتا رہوں گا. اس سے آپ تپیں, اس سے آپ کو غصہ آئے, اس پہ آپ میرا بائیکاٹ کریں, آئیں نہ آئیں, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن میں قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہی رہوں گا, آپ کے حق میں ہوں یا آپ کے گالی باز عالم کے خلاف ہوں, اس سے آپ مجھے نہیں روک سکتے. آپ کا تو کام یہی ہے. وہ رات کو رافضی آیا ہوا تھا ریحان, یزید پہ بات شروع کر دی, سوال کیا, ہم نے جواب دیا, وہ کیا نام ہے دوسرا پنڈا, پھر گالیاں دینا شروع کر دیا, لعنتیں شروع کر دی. آپ لوگ تو یہ ہو, نہ آپ کے پاس کوئی علم ہے, نہ آپ کے پاس کوئی فہم ہے, نہ آپ کو سروکار ہے ان چیزوں سے. آپ کا کام ہے فتنہ کرنا, فتنہ, لوگوں کو گالیاں دینا, جھوٹ بولنا, خیانتیں کرنا. یہ کہاں تک درست ہے؟ آپ کا جو ہے سربراہ کون ہے؟ میر, جو لڑکی بن کر آتا ہے, میر لڑکی بن کر آتا ہے. السلام علیکم آسکانی جی, میں ایک بہت اچھی خاتون ہوں, تم سے پیار کرتی ہوں, اور تو جو ہے بہت ہی حسین اور جمیل ایک لڑکا ہے. شرم نہیں آتا؟ یہ آپ کا کون ہے؟ لیڈر. اور آپ کا دوسرا لیڈر کون ہے؟ سدھو, ایک گالی رافضی. کیا کمال, کیا کمال ہے. یہ آپ کے بروڈ کن سے چلتے ہیں؟ ان سے, جو جھوٹ بولیں, خیانتیں کریں, گالیاں دیں. یہ ہے آپ کے سرپرست, جن کو ایک لفظ نہیں آتا. سدھو کو کیا آتا ہے؟ یہ آپ کا بڑا ہے, جہاں بھی جائے گا جھوٹ بولے گا. آپ کی موجودگی میں, آپ تمام علماء کی موجودگی میں, یہ ریحان رافضی کس طرح کی گندی گالی دے رہا تھا؟ آپ نے روکا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. آپ نے یہ عمل کیا اس حدیث پہ؟ نہیں کیا, کیونکہ وہ آپ کا چیلا تھا. آپ کے چیلے نے جو گالی دی اس وقت آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا, اور آپ کے عالم دین نے آئس کریم ہاتھ میں تھی. ہاں, ذرا وہ دکھا دیجئے, جب آئس کریم ہاتھ میں دے کر آپ نے گالی دی تھی, وہ ذرا دکھا دیجئے کیسے. اسی طرح تمہارے مقدر میں باغنا لکھا ہوا ہے آسکانی سے, کیونکہ آسکانی قرآن و حدیث پیش کرتا ہے, تمہاری طرح خیانت نہیں کرتا. اور قادیانی کو سب کو اتار دو, چلے ہم نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے, کس سے بیٹھ کے بات کرے گا؟ ہاں بھائی, کس سے بیٹھ کے بات کرے گا؟ اور پیچھے فوریوں میں سارا کچھ سن رہے ہیں. اب ان کو ریکارڈ کر کے پھر جا کر تحلیل کریں گے اس کی. اچھا یہ کہا تھا, یہ کہا تھا, یہ تھا, وہ تھا. اب یہ تحلیل کون کر رہا ہے؟ سدھو. اور دوسرا کون ہے؟ میر, جو لڑکی بن کر آتا ہے, حسین اور جمیل. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہاں,
بے شرمی کی حد کر دی ہے تم لوگوں نے. جی مسعود بھائی السلام علیکم. مسعود صاحب استڑمش. وعلیکم جناب، کیا حال ہے؟ بھجن آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. آپ بتائیں. میں خوش ہوں الحمدللہ. اللہ خوش رکھے ہمیشہ. اللہ کا کرم ہے. کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ. کیا کریں بھائی جان؟ نیچے دیکھیے یہی کون لوگ ہیں بیٹھا جن کی. جی کون؟ نیچے؟ نیچے دیکھیے. ہاں اوپر دیکھ، اوپر دیکھیں کون بیٹھا ہوا ہے. اوپر تو اولا اس میں نیچے دیکھ کے ہنس رہا تھا، اوپر نہیں دیکھا. ہاں اوپر دیکھیں. اللہ یہ اصل میں جو اصل میں گالی شیعہ ہے نا، ان کا وہ ایک مسئلہ ہے کہ معصوم کا یعنی سید کا اگر بول و براز آپ کھائیں گے تو آپ پر جنت جو ہے واجب اور جہنم حرام ہو جاتی ہے. میں نے ان کو رکھا ہوا یہاں پر، جو گالی شیعہ ہے بڑے فری میں. ٹٹی سپاہی کا جو یہ سید ہے، اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اس کا جو ہے ٹٹی کالیں اور جنت چلے جائیں. بات ختم ہو گئی. جب میں یہ کہتا ہوں پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں پریشان ہو بھائی؟ بندے رکھے ہوئے ہیں، سید رکھا ہوا ہے، موجود ہے، پیسے بھی نہیں لیتا. عمل کرو اس پہ. پھر شروع ہو جاتے ہیں بدتمیزیوں پہ، جس طرح کل انہوں نے بدتمیزی کی. تو یہ ہے اصل مسئلہ میرے بھائی. ان کو ہمارے گولی اکبر بھائی جی کیا حال ہے؟ کیا پوچھوں؟ بھائی کیا پکا رہے ہیں؟ اکبر صاحب پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. اب اکبر کو بار بار ملوث کر کے یہ کہتے ہیں ہم تو ملوث کریں گے. اچھا دیکھیں، خود پیش کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیت. کیا پیش کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت خود پیش کر رہے ہیں، ہاں، جس میں آیا کہ ان کے معبودوں کو گالی نہ دو. ہے کہ نہیں؟ پیش کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ لیکن خود کہتے ہیں ہم تو دیں گے، تم جواب نہیں دینا. جاہل قاری، آپ مجھے یہ بتائیے تم خود اس پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. آپ کو حکم ہے نا، نہ کرو. آپ کہتے ہیں کہ میں تو کروں گا، اکبر کو اجازت نہیں ہے. بھئی وجہ؟ تمہیں حکم ہے مت کرو، اس کو ملوث نہ کرو. بات ہو رہی ہے میری اور آپ کی، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا ہوا کہ ایک تیر سے دو نشانے ہوں. تیر ایک ہو لیکن نشانے دو ہوں. اب مین نشانہ کون ہے؟ فیضان غالی باز، اور باقی جو چیلے وہ بھی نشانے پر ہیں. میں سب کو درہ مار رہا ہوں. کون سا برا کام کر رہا ہوں؟ بھئی قرآن و حدیث کو رد کر دو گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ خیانتیں کرو گے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جائے گا. جی کل یہ کیا نام ہے، میر، السلام علیکم آسکانی جی، حسین الجمیل ہو. کیا بات ہے، یہ کیا ہے؟ کل جب ان سے پوچھا گیا، پوریو پہ بیٹھ کے جو ہے سن رہے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا پپو نے کہ بھئی ادھر آؤ، میں ادھر آؤں گا تو اوپر چلی جائے گی نا، میں پیچھے بیٹھ کے سنوں گا. بھئی تیرا کیا لینا دینا، مت آؤ. نہیں، وہ پیچھے بیٹھ کے سنے گا، اوپر جانے نہیں دے گا بروڈ کو. یہ حالت ہے ان کی، جہالت کے پہاڑ. برہان بھائی اوپر آئیے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ تو اوپر آئیے. آپ کو بنا رہے تھے یہاں پر ثالث. یہ دیکھیں مسٹر ڈاکٹر ڈو ہے، کیا نام ہے، شارپ شوٹر، مسٹر ڈاکٹر شارپ شوٹر نیجو. ان کو ہم نے بنایا کہ آپ ٹائم دیکھیں. ان میں بہت، یہ پہلے جیسے نہیں رہے، یہ ان میں بہت چینجنگ آیا ہوا ہے. لیکن پھر بھی جو ہے تھوڑا چلے وہ چل جاتا ہے. میرے ٹائم پہ جلدی ان کو یاد آ جاتا ہے. اچھا ان کا ٹائم چل رہا ہے، کہتے ہیں میں فون پہ ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا میں نے ٹائم لگا ہوا اپنے پاس، کہتے ہیں نہیں آپ نے یہ بعد میں شروع کر دی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیدو صاحب کبھی زندگی میں اس طرح کی خیانتیں میں نہیں کروں گا، کبھی زندگی میں.
یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بڑے بڑے مسائل میں مجھے کتنا بھی نقصان ہو میں خیانت نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ, جھوٹ نہیں بول سکتا کسی کے ساتھ, تہمت نہیں لگاؤں گا کبھی بھی. ہاں جو بات سچ ہے میں وہ سچ بات کروں گا. اب وہ اس کے خلاف وہ جا رہا ہے, کسی کے, میرے بھائی کے خلاف جا رہا ہے, میرے کسی مسلمان کے خلاف جا رہا ہے, وہ جائے, کیونکہ اسی کا حکم ہے مجھے. یہ جو بنائے ہوئے نا ڈکوسلے اصول بنائے ہوئے ہیں کہ اس سے اس کا فائدہ ہوگا, اس سے اس کا فائدہ ہوگا. بھائی وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, قرآن میں کہا بھلے نقصان تمہارے جو ہے اپنی ذات کو کیوں نہ ہو. بات کرنی ہے آپ نے حق کی, اتنی سی بات. یہ قرآن ہے نا. یہ اصول بنائے ہوئے کنہوں نے, اپنے پیٹ سے یہ اصول کنہوں نے بنائے ہیں؟ کوئی عالم دین ہے, کسی مفسر نے, کسی محدث؟ میں سو گیا تھا, میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. میں تو میری بس وہ ادھر 2 دن سے نا, پہلے میں بیمار ہوا تھا, ٹھیک ہو گیا تھا. 2 دن سے مجھے کھانسی, زکام, چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ. میں تو لیٹے سو گیا یہیں پہ.